فرقان ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ اس لیے سورہ کا نام سورہ فرقان ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر توحید و رسالت، قرآن مجید کی صداقت و سچائی، آخرت میں جزا و سزا، شرک و بت پرستی کی تردید پر گفتگو کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، کائنات میں پھیلی ہوئی دلیلوں اور گزشتہ اقوام جیسے حضرت قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب رس، قوم لوط وغیرہ کا ذکر آیا ہے، اور اہل مکہ کو ان کے انجام سے سبق لینے کی دعوت دی گئی کہ ان قوموں کا حال دیکھو، ان کا کیا انجام ہوا، تم سبق لو۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے مخلص اور نیک بندوں کے صفات، تواضع، بردباری، نماز تہجد کا اہتمام، اللہ کا خوف، خرچ میں اعتدال، شرک و قتل اور زنا جیسے گناہوں سے اجتناب، جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے پرہیز، نصیحتوں کی باتیں قبول کرنے، اللہ کے سامنے جھکنے، اللہ سے مانگنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ غرض ہے کہ ایسی جامع آیتیں ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو جو آخر میں اللہ کے نیک و مخلص بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، میں ان کا ترجمہ اور تشریح پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھیے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کی بنا پر یعنی حکم شرعی کے مطابق، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا۔ قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
الحسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ بہت معاف کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف پوری طرح لوٹ آتا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لایانی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پر گونگے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما دیجئے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ہم کو اللہ سے ڈرنے والوں کا پیشوا بنا دیجئے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر استقامت کی وجہ سے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں دعا اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہ کیا ہی بہتر ٹھہرائے جانے کی اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ ان آیتوں میں 13 صفات اللہ کے مقبول بندوں کی بیان کی گئی ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے 12 صفات لکھی ہیں، اور مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے 13 صفات لکھی ہیں۔ دونوں کی گنتی میں فرق اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عباد سے شروع کیا، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، تو لفظ بندے کو بھی کاؤنٹ کیا مفتی شفیع صاحب نے، اس کو لے کر کے 13 ہو جاتا ہے۔ یہ صفات ہیں اللہ کے محبوب و نیک بندوں کے، امتیاز، پہچان، آئیڈینٹی اور شناخت ہیں یہ 13 باتیں۔ جس طرح سے کولی کا ایک لباس ہوتا ہے، ڈاکٹر کا ایک لباس ہوتا ہے، ڈرائیور کا ایک لباس ہوتا ہے، صفائی کرنے والوں کا ایک لباس ہوتا ہے، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے، پولیس والوں کی ایک وردی ہوتی ہے، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پہچان اور صفات ان آیتوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ ہم سب کے دل میں خواہش اور تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں لکھ لیں۔ تو یہ جو 13 صفات ہیں ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ 13 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں۔ اگر یہ 13 چیزیں نہیں موجود ہیں تو ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اگر ہیں اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کریں۔ یہاں ان آیتوں میں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر ان کو اعجازی لقب دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا عباد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب اسماء الحسنہ صفات کمال میں سے اس جگہ لفظ رحمان کا انتخاب کیا۔ عباد الرحمن، عباد اللہ، عباد الخالق، عباد الرازق، یہ سب الفاظ نہیں استعمال کیا، صرف رحمان استعمال کیا، شاید اس لیے کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان و مظہر ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے
تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ بھی لوگوں پر رحم کرنے والے ہوں، ان کی صفات ایسی ہوں کہ لوگوں پر وہ رحم کریں، ترس کھایا کریں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رحمان کی صفت کے ساتھ ان کا ذکر کیا، نسبت کی، یہ بتانے کے لیے جو جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ اللہ کے رحم کے زیادہ حقدار ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک مقبول تو ہی ہیں، رحم کے بھی زیادہ حقدار ہوں گے۔ ان میں جو صفات بیان کی گئی، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ صفت عباد ہونا۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا ترجمہ ہے بندہ، جو اپنے آقا کا مملوک ہے، وہ اس کا وجود، اس کے تمام اختیارات اور اعمال آقا کے حکم اور مرضی پر دائر ہوں۔ آقا جو چاہتے ہم وہی کریں گے، ان کی اشارے چشم ابرو کے مطابق ہم کام کریں گے، جو ایسا کرے وہ مملوک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے مملوک، اور اس طرح اطاعت شعار ہے کہ جسے غلام، نوکر ہر دم اپنے مالک کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اس کے کہنے اور اس باتوں کا، اشاروں کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم کا ہر وقت انتظار کرتے رہتے ہیں، جو ہی اللہ کا حکم آیا اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا، یعنی چلتے ہیں وہ زمین میں تواضع کے ساتھ۔ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت، وقار اور تواضع ہے، کہ اکڑ کر نہیں چلتے، متکبرانہ انداز سے نہیں چلتے، بہت آہستہ چلنا مراد نہیں یہاں، بلا ضرورت بہت آہستہ چلنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت میں چلنے کی جو چیز مروی ہے تیز چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں اور زمین سمٹ رہی ہو، مطلب تیز چلیں گے تو زمین سمٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ تو تیز چلنا مطلوب اور محمود ہے۔ تواضع کے ساتھ چلنے سے مراد یہ کہ تکبر اور اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، اترا کر کے نہیں چلتے ہیں۔ بہت آہستہ چلنا یہ مکروہ علماء نے لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت اور طاقت کے ساتھ چلا کرو۔ دوسری صفت ہو گئی چلنے کی کہ اس طرح سے چلتے ہیں اللہ کے محبوب بندے، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ جاہلوں کا ترجمہ جہالت والے، ایک جاہل ہوتا ہے ان پڑھ، اسچت، ان ایجوکیٹڈ۔ یہاں ان ایجوکیٹڈ غیر تعلیم یافتہ مراد نہیں ہے، مطلب پڑھا لکھا بھی ہو، اگر وہ جہالت کی بات کرتا ہے، جہالت کے کام کرتا ہے، تو اس آیت میں وہ لوگ بھی مراد ہیں، جہالت کے کام کریں وہ مراد ہے۔ جب یہ لوگ جہالت کی باتیں کرنے لگیں تو ایسے لوگوں سے یہ اللہ کے مقبول بندے کیا کرتے ہیں؟ جان چھڑا لیتے ہیں، سلام کہہ دیتے ہیں۔ سلام سے مراد یہاں سلام ہو تم پر، تم محفوظ رہو اور موٹے تگڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو پریشان کرو اور طاقتور ہو جاؤ، یہ دعا نہیں مراد ہے، بلکہ سلام سے مراد تسلم ہے، حفاظت، کہ اللہ تمہارے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے، تمہارے شرارت سے ہم کو محفوظ فرمائے، یہ کہہ کر کے چپ چاپ اس سے کنارے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے اور حجت بازی نہیں کرتے، سلام تم ٹھیک چلو بھائی، ایسا کر کر کے اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت ہے، جو ہر جگہ بحث مباحثے میں الجھتا رہتا ہے، مطلب ہے کہ اس کی یہ صفت کمزور ہے۔ ہم لوگوں کو بحث مباحثہ سے بچنا چاہیے، حجت بازی سے بچنا چاہیے۔ کوئی جاہل اور جہالت کرنے والا الجھنا چاہے تو اسے کنارہ اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے، اس میں نماز و عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریا نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ جو عبادتیں تنہائی میں مطلوب ہیں وہ اندھیرے میں پڑھنے چلے گا، تہجد وغیرہ، لیکن جو عبادتیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار بھی مطلوب ہے، تو اس میں اخفا و چھپانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہے تو اس کا ایک مقصد تو قیام ہے، تراویح سننا، قرآن سننا، نماز پڑھنا، اسی کے ساتھ ایک مقصد اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار ہے۔
تو اگر لائٹ ہم بجھا دیں گے تو اس شوقت کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے، وہ چیز، وہ منظر، وہ کیفیت، وہ اتحاد دکھائی نہیں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو بیماری اور آفت آ گئی مسجدوں میں کہ تراویح جیسے صورت پٹا لائٹ بجھانے لگتے ہیں، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس طرح نماز پڑھنا، نماز اس سے مکروہ ہوتی ہے، اندھیرا کر لیا جائے۔ تو تہجد وغیرہ کیا اس میں ریا نمود نہیں ہے، تنہائی میں اکیلے میں پڑھنا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے تو دیکھے نہ۔ جو دکھانے والی نماز ہیں ان کو چھپایا نہیں جائے گا، دکھایا جائے گا، ان میں لائٹ نہیں بجھائی جائے گی۔ تہجد کی نماز میں، نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم کو تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تہجد نہیں پڑھ سکتے، دن بھر تھکے رہتے ہیں اور سونے اٹھنے کا نظام ایسا خراب ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں سکتے، دوپہر میں سوتے نہیں تو رات میں دیر میں سوتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تو فجر تک سوتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص نے عشاء کے بعد 2 یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کے بعد جو سنتیں مؤکدہ ہے اس کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے رات میں سجدے اور قیام کی حالت میں گویا گزارا۔ اور حضرت عثمان غنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات عبادت گزارنے کے حکم میں ہو گیا، جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا۔ رواہ احمد و مسلم فی صحیحہ۔ تو اس لیے ہم فجر اور عشاء کم سے کم جماعت سے پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ تہجد کے لیے اٹھ جائیں۔ تو یہ چوتھی صفت تھی تہجد پڑھنے کی، رات میں جاگنے کی۔ 5ویں صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ عبادتیں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ 6ٹھی صفت والذین اذا انفقوا، کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں۔ ہم نے اسراف اور تبذیر کا فرق سمجھایا تھا۔ گناہ کے کام میں پیسہ خرچ کرنا تبذیر ہے، اور جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ دونوں گناہ ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جائز کام میں بھی ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ جو ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کرتے ہیں، ضرورت کے بقدر خرچ کرتے ہیں، وہ اچھے اور مقبول مسلمان اللہ کے نزدیک ہیں۔ اسراف کے مقابل میں اقتار کے الفاظ کا استعمال ہوا۔ اقتار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہے کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا، اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولا اس میں داخل ہے۔ کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام میں خرچ جہاں ضرورت ہے وہاں بالکل خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے میں بخیلی کرتے، بلکہ خرچ میں اعتدال، میڈیم میانہ روی رکھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، انسان کی دانشمندی اور عقل مندی کی علامت یہ کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ یہ دیکھو کہ انسان عقل مند ہے یا بیوقوف ہے۔ اگر وہ اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ عقل مند ہے، لیکن اگر وہ میانہ روی نہیں اختیار کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے یا بالکل بخیلی کرتا ہے، کم خرچ کرتا ہے، تو بیوقوف ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ 7ویں صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اس میں اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ غلط عقیدوں، غلط اعمال سے بچنے کے تعلق سے کہ بچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی میں آگے کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ،
शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। दूसरा बड़ा गुनाह लोगों को, इंसानों को कत्ल करना। इंसानों को ये कत्ल नहीं करते हैं। अल्लाह के मकबूल बंदे किसी को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते हैं। ये भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी दूसरे की पूजा करना, शरीक करना अल्लाह के साथ किसी को, या किसी जान को कत्ल करना या ज़िना करना, 3 बड़े गुनाह हैं। अल्लाह के मकबूल बंदे इन तीनों गुनाहों से बचते हैं। और जो इन तीनों गुनाहों से ना बचे उसके लिए क्या है? वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो इन गुनाहों से नहीं बचेगा वो उसकी सज़ा पाएगा। असामा, बहुत से लोगों ने कहा कि असामा दोज़ख की एक वादी है। जो इन 3 गुनाहों से नहीं बचेगा वो असामा में जाएगा, दोज़ख की वादी में, दोज़ख की घाटी में जाएगा। आगे उस अज़ाब का बयान उस जराइम के करने वालों पर होगा। आयत के सियाक़ व सबाक़ से बात मुतय्यन है कि अज़ाब कुफ़ार के लिए मख़सूस है। हम लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। वयख़ुलुदु फ़ीहि मुहाना, ये जो इन तीनों गुनाहों से नहीं बचेंगे दोज़ख में जाएंगे और ज़लील होकर के वहाँ दोज़ख में रहेंगे। जो बच सकते हैं या जिन्होंने इन गुनाहों को किया है लेकिन तौबा कर लिया, वमन ताब वअमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, जिसने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल कर लेंगे और उसके सय्यात को हसनात से बदल देंगे, नेकियों से बदल देंगे। इसलिए कभी किसी इंसान को अल्लाह की नवाजिश, अल्लाह के मग़फ़िरत से मायूस नहीं होना चाहिए। 10वीं सिफत, वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और वो लोग जो झूठ और बातिल मजलिसों में शरीक नहीं होते। झूठ की मजलिस, यहाँ कुछ लोगों ने बतलाया कि मुशरिकों के मेरे ठेले, उनकी तकरीबात, उनकी रसूमात, उनके प्रोग्राम इसमें नहीं जाते हैं। गाने बजाने की महफिलों में नहीं जाते हैं, रंग रलियों में नहीं जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा शराब जहाँ पी जाती है वहाँ नहीं जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बचते हैं, हम लोग बचते हैं इससे। लेकिन अपने यहाँ शादी होती तो सब खुराफात अपने घर ही में लेकर के आ जाते हैं, वहाँ नहीं बच पाते, वो भी गुनाह है। ला यशहदून ज़ूर, वो भी ज़ूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब घर घर से गानों की आवाज़ें आएंगी, लोग शराब पिएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। बचपन में हदीस सुना था, समझ में नहीं आता था कैसे गाएंगे, और बाद जब गाना गाएंगे तो उस वक्त समझ में बात नहीं आती थी, घर घर गाने की आवाज़ें कैसी आएंगी, देखो मस्जिद में आवाज़ आ रही गाने की कि नहीं आ रही है। फिर आगे फरमाया कि गाने बजाने कर रहे होंगे तो अल्लाह का अचानक अजाब आएगा। उस गाने बजाने के महफिल में जो लोग होंगे उनके चेहरे सुअर और बंदर के बना दिए जाएंगे। बस यही बाकी बचा है। दूसरा माना मौला यशहदून ज़ूर की झूठी गवाही नहीं देते अल्लाह के मकबूल बंदे। 11वीं सिफत क्या है? वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जो लग़्व बेहुदा मजलिसों पर उनका गुज़र इत्तिफ़ाक़न हो जाए तो संजीदगी शराफत के साथ गुज़र जाते हैं। एक तो जानबूझ कर के ऐसे गलत महफिलों में नहीं जाते हैं, लेकिन कभी चले गए, फंस गए, गाना बजाना और तो क्या करेंगे वहाँ? संजीदगी, वक़ार और शराफत के साथ गुज़र जाते हैं। वहाँ ये नहीं कि मैं मौलाना साहब हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, गुनाहों से बचने वाला, तुम लोग बहुत हक़ीर हो, तुम लोग ज़लील हो, तुम ऐसे हो ऐसे, ये ज़्यादा उसमें ज्ञान नहीं बांटते हैं, शराफत के साथ गुजर जाते हैं। इसमें यह बतलाया गया कि जो गुनाहों में मुब्तला है वहाँ उनको हक़ीर नहीं समझता, अपने आप को अफजल नहीं समझता है। जैसे कि किसी को कैंसर या कोई ऐसी घिन वाली बीमारी है, जब हम उसको देखते हैं तो बीमारी से हमको घिन होती है, लेकिन उस शख्स पर हमको रहम आता है। हम लोग बचने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी हमको न लग जाए। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी गुनाह की महफिल पे कि अल्लाह के मकबूल बंदे गुजरते हैं तो उन बंदों के ताल्लुक़ से दिमाग में नेगेटिव बात नहीं आती है, तहक़ीर नहीं आती है, अपने अंदर तकब्बुर नहीं आता, बल्कि उस गुनाह से नफ़रत होती है और वक़ार के साथ निकल जाते हैं वहाँ से। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, और ये मकबूल बंदी 12वीं सिफत, जब इनकी शान ये कि जब इनको अल्लाह की आयत आखिरत की याद दिलाई जाती है तो इन आयत की तरफ अंधे बहरों की तरह मुतवज्जे नहीं होते, बल्कि समीअ व बसीर इंसान की तरह उनमें गौर करते हैं, उन पर अमल करते हैं, अमल करने के लिए उनको सुनते हैं, अमल करते हैं। यानी एक भीड़ है, भीड़ देख करके चले गए, नात सुन करके आगे जाएंगे, तक़रीर सुन करके आ जाएंगे, कुरान की तर्जुमा तफसीर सुन करके आ जाएंगे। अमल का जज्बा ना हो, नहीं, बल्कि अमल के जज्बे से, समझने के जज्बे से अल्लाह की आयतों को सुनते हैं। आज हमारी क्या हालत है देखिए,
کتنے لوگ قرآن کو سننا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اچھی آواز کے قاری رکھیں گے، واہ کیا پڑھا کیا، لیکن اس کو کیا پڑھ رہا ہے، اس نے معنی مطلب کیا ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ اللہ کے مقبول بندے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے مقبول بندے ہیں، کتنی مسجد بھری ہوئی تھی، کتنے لوگ سننے والے بیٹھے۔ 13ویں صفت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ کے مقبول بندے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم کو بنا دے نیک لوگوں کا امام، لیڈر، پیشوا۔ یہ دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیوی، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، دیکھیں اور سوچیں۔ گھر میں جائیں گے تو بچے بیوی چڑیل بنے بیٹھے رہیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو کہیں گے لڑائی کیوں کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا تھا نیک بندے جن کا رشتہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ہم تو کبھی بھول کے دعا ہی نہیں کرتے، وہ دے گدا ہے، بے گناہ ہے، مار پیٹ چالو کر دیتے ہیں، غلط بات۔ ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو راحت کا سامان بنائیں گے اور امام بنا دے، لیڈر بنا دے۔ لیڈر سب بن جائیں گے تو مقتدی کون ہوں گے؟ جیسے ابھی ہوتا ہے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، بمبئی وغیرہ میں جو امام آگے ہوتا ہے مصلی پہ وہ مقتدی ہوتا ہے، اور پیچھے جتنے نمازی سب امام ہوتے ہیں، سب امام کو رائے دیتے رہتے ہیں، سب امام کو رائے دیتے رہتے ہیں۔ امام صاحب ایسے کھڑے ہو، ایسے کپڑا پہنو، ایسا چلو، ایسا چلو، وہاں جاؤ، بازار دکان پہ جاؤ، سب رائے دیتے رہتے ہیں امام صاحب کو۔ دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے کہ اللہ کے مقبول بندے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو امام، لیڈر بنا دے، جبکہ دوسری جگہ منع کیا گیا کہ چاہو منصب کو نہ طلب کیا جائے، ولا یریدون علوا، یہ ایمان والے بلندی نہیں چاہتے ہیں، بڑا پن نہیں چاہتے ہیں، بڑا منصب نہیں چاہتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ امام بن جائے، لیڈر بن جائے۔ اب اپنے من سے بغیر عالم کی رہبری کے معنی مطلب سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں بڑے لیڈر بنیں گے ہم، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر نہ بنو، ٹکرا ہو گیا، قرآن میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا تو اللہ کے نبی کو بھیجا کہ سمجھاؤ جا کر کے، پھر آگے بھی اللہ کے نبی صحابہ کو کہتے تھے فلاں سے جا کے قرآن تفسیر سمجھو، پھر آگے بھی علماء کو اللہ نے پیدا کیا، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے لوگوں سے پوچھ لو۔ یہاں جو ہے علواً بلندی نہیں چاہتے، مطلب کہ دنیاوی جاہ و منصب نہیں چاہتے ہیں، لیکن متقیوں کا امام، رہبر، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں کہ بچوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، بیوی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ نیک ہو جائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، تو اپنے گھر میں اپنے بچے کو دیندار بنائے گا تو دیندار کا باپ بنے گا۔ جب باپ ہوگا تو باپ ہی تو رہبر، لیڈر ہوتا ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ یہ بتلایا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کا رہبر بن جائے تو اپنے بچے پہ محنت کرے، پھر ان کا رہبر رہے گا ہی۔ آپ کی گاڑی میں سب ڈاکٹر بیٹھے تو ڈاکٹر کے ڈرائیور بن جائیں گے، آپ کی گاڑی میں مزدور بیٹھے تو مزدوروں کے ڈرائیور بن جائیں گے، آپ کی گاڑی میں جماعت والے بیٹھے جماعت والوں کے ڈرائیور بن جائیں گے، آپ کی گاڑی میں اسٹوڈنٹس بیٹھے اسٹوڈنٹس کے ڈرائیور بن جائیں گے، آپ کی گاڑی میں نیک لوگ بیٹھے تو نیک لوگوں کے ڈرائیور بن جائیں گے، آپ کے گھر میں نیک لوگ ہیں تو آپ ان نیک لوگوں کے ذمہ دار اور رہبر ہوں گے۔ یہاں رسالت نے بتلایا گیا کہ یہ انسان، یہ مسلمان نیک نسل، نیک قوم، نیک جماعت، نیک طبقہ اپنے گھر میں پیدا کرے، وہ نیک لوگوں کا متقی رہبر بن جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی جن کے اندر 13 صفتیں ہوں گی۔ ہم اور آپ دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جہاں کمی ہوگی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو رات بھر عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور باقی کام کچھ نہ کچھ تھوڑا ماشاء اللہ کرتے رہتے ہیں۔ غرفہ کے لغوی معنی بالا خانے کے ہیں۔ جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جن کے اندر 13 صفتیں ہوں گی وہ اس جنت میں ہوں گے کہ نیچے سے اوپر چاند ستاروں کی طرح دکھائی پڑے گا۔ تعالیٰ ایسے بالا خانے دیں گے کہ دوسرے اہل جنت کے لیے وہ بالا خانے بہت اونچائی پر ہوں گے، ستاروں اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کے اندر 13 صفتیں ہوں گی۔ 13 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا کچھ مشکل اور دشوار بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔